تم نے میری شرٹ استعمال کی ہے؟ وہ اعتصام کے کمرے میں تھی، بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے ہوئے تھی۔ جب دروازہ کھلتا سمد اندر داخل ہوا تھا، ہاتھ میں وہی شرٹ تھی جو دوپہر لمس نے پہنی تھی۔ بنی نے بیزارگی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ تم کیوں ہر وقت مجھ سے الجھنے کے بہانے ڈھونڈتے رہتے ہو؟ صبح لڑ لینا، ابھی مجھے آرام کرنا ہے، وہ چڑ کر کہتی ہوئی واپس آنکھیں موند گئی تھی۔ تبھی سمد تن فن کرتا اس کے پاس آیا تھا اور بیڈ پر بچی تھوڑی سی جگہ پر بیٹھ گیا تھا۔ بنین آنکھیں کھولتے آئی برو چکا رہی تھی۔ مجھے بات کرنی ہے تم سے، وہ شرٹ رکھتا ہوا بولا تو بنین کے چہرے کے تاثرات ایک بار پھر بگڑے تھے۔ تم اس کیس کے بارے میں کتنا جانتی ہو جو دوپہر میں تمہارا بھائی بتا کر گیا ہے؟ اس نے تمہارا بھائی پر خاص زور دیا تھا۔ سب کچھ، وہ واپس آنکھیں موندتے ہوئے بولی تو سمر نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تھا۔ بنین نے جھٹ سے آنکھیں کھولی تھی۔ جب تک میری بات مکمل نہیں ہوتی تم سو نہیں سکتی بنین، ورنہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں یہی تمہارے جاگنے کا انتظار کر لوں گا۔ آخر میں وہ شرارت سے بولا تو بنین منہ بگاڑتی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ بولو، اس کے لہجے میں بیزارگی تھی، مگر سمر فی الحال اسے خاطر میں نہیں لایا تھا۔ 10 سال پہلے میری اماں نے خودکشی کی تھی بنین۔ بابا کے چند افیئرز تھے جو اس وقت سامنے آئے تھے۔ چھپ کر کی گئی 2 شادیاں تھیں جن کی خبر بھی ہمیں لگی تھی۔ بابر میرا سوتیلا بھائی ہے، میں نہیں جانتا کہ کس کا کتنا قصور ہے، مگر میری ماں کی موت کی وجہ وہ سب لوگ تھے جن کے نام میرے باپ کے نام کے ساتھ جڑ کر میری ماں کو توڑ گئے تھے۔ نفرت کا حقدار تمہارا باپ تھا مسٹر سمن، باقی سب تو وکٹم تھے۔ جو جانتا ہوں اس بات کو، تمہیں سب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تم مجھے سمجھو۔ میں اگر اپنے باپ کو سزا دلواؤں گا تو میری ماں کی روح بھی تڑپے گی۔ میری ماں کی روح بھی تڑپ رہی ہوگی سمن۔ ناجیہ پھوپھو، ان کا کیا قصور تھا جو ان کو اس طرح مار دیا گیا؟ اگر مرے ہو کی تکلیفوں کا شمار کر رہے ہو تو میری ماں اور میرا باپ کی تکلیفوں کو بھی شمار کرو۔ ان کے خواب چھین لیے گئے تھے، وہ تکلیف سے بولی تھی۔ آنسو بے مول ہوتے چہرے پر بکھرے تھے۔ سمن نے آگے ہاتھ بڑھایا تو بنین نے اسے روک دیا تھا۔ تم یہ کیس نہیں کھولنا چاہتے؟ مت کھولو، مگر آخرت میں جب تمہارا گربان بھی پکڑا جائے گا تو کیا جواب دو گے اللہ کو؟ جواب سوچ لو تو اس فائل کو آگ لگا دینا، بنین نے کہہ کر لیٹ کر سر تک چادر تان لی تھی۔ سمن کافی دیر تک آئے تو ماگی سے یوں بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ بنین نے اس کے جاتے ہی اپنے آنسو پہنچے تھے۔ یہ شخص آپ سے محبت کا دعوے دار ہے بابا، مگر اس کے دعوے کھوکھلے ہیں۔ دل ہی دل میں اعتصام سے مخاطب تھی۔ نمبر کیوں بند تھا تمہارا؟ وہ سخت غصے میں لگ رہا تھا۔ حوریہ نے تھوک نکلا تھا، مقابل کے غصے سے اسے ڈر لگتا تھا۔ وہ اچانک ہی بھائی نے یہاں بھیج دیا، میں سوئی نہیں تھی تو یہاں پہنچ کر سو گئی تھی، موبائل کی بیٹری چارج کرنا بھول گئی تھی۔ وہ تفصیل سے جواب دیتی اب اس کے ریاکشن سے ڈر رہی تھی۔ دوسری جانب خاموشی اسے کھلی تھی۔ بابر، اس نے جھجکتے اس کا نام لیا تھا۔ شٹ اپ ہور، مجھے تمہاری آواز نہ آئے اب، ورنہ میں وہیں آ کر تمہارا علاج اچھے سے کروں گا، اس نے سخت لہجے میں کہا تو حوریہ کی آنکھیں فوراً ہی جھلملائی تھیں۔ مجھے نہیں کرنی آپ سے بات، مجھے زیادہ نیند آتی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اب کے روک کر بولنے پر بابر نے ابرو چکائی تھی۔ تم جانتی ہو تم کیا کر رہی ہو؟ وہ اسے ڈپٹتا ہوا بولا تو وہ مزید رونے لگی تھی۔ فوراً رونا بند کرو۔ نہیں ہو رہا، آنسو خود بخود آ رہے ہیں، وہ ہچکیاں لیتے ہوئے بولی تو اس کی معصومیت سے بولنے پر بابر مسکرایا تھا۔ دروازہ کھولو، میں باہر کھڑا ہوں۔ بابر کی بات پر وہ ایک دم ساکت ہوئی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ نئی پریشانی نے اسے آ گھیرا تھا۔ کچھ بہتر ہوئی تمہاری آواز؟ اب اگر تم زیادہ روئی تو سچ مچ وہاں آ جاؤں گا۔ اب وہ اتنی سنجیدگی سے بول رہا تھا، حوریہ نے منہ بگاڑا تھا۔ گھر سے باہر مت نکلنا اور اپنا فون دوبارہ آف مت کرنا۔ اپنے آدمی کو اجازت لے کر اندر آتے دیکھ کر اس نے آخری بات کہہ کے فون بند کر دیا تھا۔ حوریہ نے فون کو گھورا تھا کیونکہ وہ کبھی بھی بابر کو اس کے سامنے گھور نہیں سکتی تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا اس کی پہلی ملاقات جیسی تھی وہ کبھی بابر جیسے شخص کے لیے اپنے دل میں اب جگہ بنا لے گی۔ بے ساختہ اسے وہ دن یاد آیا تھا۔ کالج کے سامنے بک ڈپو کون بناتا ہے؟ بک لینے کے لیے وہ زبردستی کالج سے اس جانب آئی تھی۔ سڑک کراس کرتی وہ دل ہی دل میں اپنی کلاس میٹ کو کوس رہی تھی جس کے کہنے پر وہ بک لینے ادھر آئی تھی۔ بک خرید کر جب وہ باہر نکلی تو اچانک ایک کتا اس کے سامنے آ گیا تھا۔ خود کو بہادر بناتی وہ آگے بڑھ رہی تھی جب وہ کتے کے بھونکنے پر پوری رفتار سے بھاگی تھی۔ صبح کے وقت بھی سڑک پر ٹریفک معمول پر تھی جب اس کے بنا ارد گرد دھیان دیے سڑک کراس کرنے کی کوشش پر ایک گاڑی نے بریک لگائی تھی۔ وہ خوفزدہ ہوتی نیچے گری تھی۔ ڈرائیور کو ہاتھ کے اشارے سے منع کر کے بابر خود آیا تھا۔ ٹریفک رک گئی تھی جبکہ وہ ابھی تک آنکھیں موندے کار کے آگے گری ہوئی تھی۔ اگر سونے کا اتنا شوق ہے تو گھر جا کے پورا کرو۔ بند آنکھوں میں ہوتی ہلکی ہلکی جنبش پر وہ اس پر طنز کر گیا تھا۔ حوریہ نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تھا، پھر اس طرف جہاں کتا اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ کتا پیچھے بھاگ گیا
پیچھے لگ گیا تھا میرے، اس لیے سانس روک رہی تھی کہ وہ مجھے سونگ کر واپس چلا جائے۔ حوریا نے کھڑے ہوتے ہوئے اپنی بہادری بتاتے ہوئے فخر سے کہا تو بابر نے دادیتی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ خاصی عقل مند ہو تم، اب نکلو یہاں سے، آخر میں وہ سخت لہجے میں بولا تو حوریا نے اسے غصے سے گھورتی اپنا بیگ اٹھا کر سڑک کراس کر گئی تھی۔ بابر واپس جا کے کار میں بیٹھ گیا تھا۔ بلا ارادہ اس کی نظر سڑک کے دوسری جانب گئی تھی جہاں حوریا کھڑی اس کے دیکھتے اس کو منہ چڑھا گئی تھی، پھر تیزی سے کالج گیٹ کے اندر داخل ہوئی تھی۔ کھڑوس سریل، پہلی ملاقات آتے ہی اس کے منہ سے بے ساختہ دو الفاظ نکلے تھے۔ پھر ہادی کو فون کرنے کا سوچ کر اس نے فون پر نمبر ملایا تھا۔ سر یہ کچھ فوٹوز ہیں ان کی فیملی کی، یہ سب لوگ فی الحال پنڈی میں ہیں۔ شان نامی لڑکا کوما میں ہے، ڈاکٹرز نے ابھی تک کوئی امید نہیں دکھائی ہے۔ یہ لوگ جس گھر میں ہیں اس کے باہر گارڈز موجود رہتے ہیں۔ وہ شخص مزید بتا رہا تھا جب بابر نے گاڑی سے نکلتی حوریا کی تصویریں دیکھی تھی۔ کس نے لی تھی تصویریں؟ اس کے چہرے پر چھائے سخت تاثرات تھے۔ وہ عادل نے بھیجو اسے۔ وہ شخص ڈرتا ہوا ہاں میں سر ہلاتا گیا تھا جبکہ اس کے باہر جاتے ہی بابر نے اپنی گن نکالی تھی اور اس کی گولیاں چیک کر رہا تھا۔ جیسے ہی عادل اندر آیا بابر نے اپنے ہاتھ سے اسے اوپر آنے کا اشارہ کیا، جیسے اس نے پے در پہ 2 فائر کیے تھے۔ گولیاں اس کی دونوں ہتھیلیوں کو پار کر گئی تھیں۔ عادل درد سے چلاتا نیچے بیٹھنا چلا گیا تھا۔ بابر نے ایک سخت نظر اس پہ ڈالی تھی۔ اگلی بار جتنا کہا جائے اتنا ہی ہونا چاہیے، اس کا لہجہ دھمکی لیے ہوئے تھا۔ عادل نے در سے کراتے ہوئے سر ہاں میں ہلایا تھا۔ بابر کو وہ تصویریں اٹھاتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ اپنی کار میں بیٹھ کر اس نے ان تصویروں کو ڈیش بورڈ میں رکھا تھا۔ وہ حیوان نہیں ہے، حیوان بھی اس سے بہتر ہوں گے۔ میری خوبصورتی کو میری بدقسمتی بنا دیا اس نے۔ نسوانی آواز جو دکھ، درد اور کرب سے بھری تھی بابر کی یاد کا حصہ تھی۔ انسان ہو یا حیوان، جب وہ زمین پر بوجھ بن جاتے ہیں تو انہیں ختم کر دینا چاہیے۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ کے پرسے ٹیک لگا گیا تھا۔ اس کا فون بجا تو اسکرین پہ ابھرتا نام دیکھ کے وہ طنزیہ مسکرایا تھا۔ آج میری یاد کیسے آ گئی؟ یا پھر میں سمجھوں کہ ملک تراب کے جانشین کو مجھ سے کوئی کام پڑ گیا ہے؟ وہ طنز کرتا ہوا بولا تو سمن نے مٹھیاں بند کی تھی۔ مجھے تم سے ملنا ہے، بات بہت ضروری ہے۔ اگر تم سیریس ہو جاؤ تو کل آفس میں ملنے آ جانا، سمن نے بھڑکتے ہوئے کہہ کر فون بند کر دیا تھا۔ بابر فون کٹ ہونے پر ہنستا چلا گیا تھا۔ کل کا سارا دن وہ مختلف سوچوں میں گھرا رہا تھا۔ وہ تنگ آ گیا تھا اپنی ہی زندگی کے بدلتے ہر لمحے سے۔ اس نے سوچ لیا تھا اسے کوئی بدلہ نہیں لینا، اسے بس بھی اپنی زندگی میں چاہیے۔ وہ رات گئے تک فون ہاتھ میں لیے بیٹھا گیا تھا۔ اس کا ارادہ لمح سے بات کر کے اسے معافی مانگ کر اسے رشتے کو ختم کرنے کا تھا، مگر اس کی بھی اتنی بھی ہمت نہیں جٹا پایا تھا۔ بنا ناشتہ کے وہ یونیورسٹی آ گیا تھا۔ نظریں بیا کو تلاش کر رہی تھی، تبھی مناہل اس کے پاس آئی تھی۔ سر یہ بیا نے دیا ہے، اس کی بہن چھٹیوں پر ہے تو وہ بھی یونیورسٹی نہیں آ سکتی، اس لیے اس نمبر پر آپ اسے بات کر لیجیے گا۔ مناہل کے پرچے اس کی جانب بڑھانے پر وہ چونکا تھا، مگر اس کے الفاظ نے اس کی خوشیوں کی نوید سنا دی تھی۔ کل کی چھئی اداسی ایک دم رفع ہو گئی تھی۔ اس کی سر شاری کو مناہل نے چمبے سے دیکھا تھا۔ شارق اپنے اپارٹمنٹ کی جانب جا چکا تھا۔ مناہل نے لمس کو فون ملایا۔ میں نے نمبر دے دیا ہے مگر مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کیا آپ کوئی پرینک کر رہی ہیں ان کے ساتھ؟ مناہل نے ناسمجھی سے پوچھا تھا۔ یہی سمجھ لو، بہت بڑا سرپرائز دینا چاہتی ہوں اپنے شوہر نامدار کو، لمس نے ہنستے ہوئے کہا تو مناہل بھی ہنس دی تھی۔ فون کٹ ہوتے ہی لمس کے چہرے کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ وہ شاہینہ بیگم اور ابیہا کے ساتھ نوریہ بیگم سے ملنے آئی تھی۔ اس وقت شاکرک کے کمرے میں کھڑی تھی۔ اس نے غور سے پورے کمرے کو دیکھا تھا، پھر اسے اپنے پرس سے بلو واٹر کلر نکالا اور سامنے کی دیوار پر اس کلر سے کچھ لکھ رہی تھی۔ چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اپنے کام سے فارغ ہوئی تو اس نے موبائل پر بیل ہوئی میسج کا نوٹیفیکیشن تھا۔ لمس نے نمبر دیکھا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ سمٹی تھی۔ بیا کیسی ہو تم؟ تھینک یو مجھے موقع دینے کے لیے۔ شارق کا میسج تھا جسے پڑھ کے اس کے چہرے پر ایک سایہ آیا تھا۔ اگلے ہی پل وہ خود کو سنبھالتی موبائل دونوں ہاتھوں میں پکڑے وہیں بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ آپ میرے بارے میں جانتے ہیں، میری کمی کو بھی، اس لیے میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ مجھے اپنی کمی کی وجہ سے بہت سے دکھ جھیلے ہیں، اب میں مزید نہیں جھیلوں۔ میں کسی کی دوسری بیوی نہیں بن سکتی۔ وہ بہت سوچ سوچ کر ٹائپ کر رہی تھی۔ میری ذات سے تمہیں کوئی دکھ نہیں ملے گا بیا، میری محبت تم ہو اور میری بیوی بھی تم ہی کہلاؤ گی۔ میں جلد اسے طلاق دینے والا ہوں۔ پیدر پہ 3 میسج اس کے آئے تھے۔ آخری میسج پڑھ کے لمس تنزیہ مسکرائی تھی، جبکہ آنکھوں کے باغی پن پر اسے غصہ بھی آیا تھا۔ اس نے آنسو صاف کر کے دوبارہ ٹائپ کرنا شروع کیا تھا۔
2 दिन ہے آپ کے پاس. اگر آپ کی محبت سچی ہے تو اس لڑکی کو طلاق دیں. میں آپ کو اپنا ایڈریس بھیج دوں گی, آپ رشتہ بھیج دیجیے گا. 2 دن لکھتے ہوئے لمس کی انگلیاں پل بھر کو رکی تھیں, مگر صرف پل بھر کو. بیا 2 دن سمجھنے کی کوشش کرو, اتنی جلدی میں کیسے کر سکتا ہوں؟ اس نے بوکھلا کر میسج کیے تھے. میرا رشتہ آ چکا ہے, اگر 2 دن بعد آپ وعدے کے مطابق نہیں آئے تو مجھے کھو دیں گے. لمس نے شفاق بنتے ہوئے اپنے دل کی حالت کو نظر انداز کیا تھا. ٹھیک ہے, میں اب تم سے تبھی بات کروں گا جب میں تمہارے قابل ہو جاؤں گا. شارق کا آخری میسج تھا. لمس کافی دیر وہیں بیٹھی رہی تھی, پھر اٹھ کر کمرے سے نکل گئی تھی. کہاں رہ گئی تھی وہ؟ جیسے ہی سب کے درمیان آ کر بیٹھی شاہینہ بیگم نے سوال کیا تھا. جہاں گئی تھی ماما وہیں رہ گئی تھی, فکر نہ کریں, ابھی نہیں رہوں گی. وہ ان کے قریب جھکتی شرارت سے بولی تو انہوں نے اسے گھورا تھا. کمرہ دیکھ رہی تھی, پھر حوریہ کی کال آ گئی تو وہ سن رہی تھی. اس نے سیدھے ہوئے جواب دیا تو نوریہ بیگم مسکرائی تھی. کہاں بھیجا ہے اسے ہادی نے؟ شاہینہ بیگم نے پوچھا تو چائے پیتی ابیہ نے بھی لمس کی جانب دیکھا تھا. ہادی بھائی کے کوئی انکل ہے ان کے گھر. چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے بولی تھی. ٹھنڈی ہو گئی یہ چائے بیٹا. نوریہ نے فوراً اسے ٹوکا تو وہ ان کی محبت پر مسکرائی تھی. کوئی بات نہیں خالہ, میں ابیہ تھوڑی ہوں جسے چائے کے ساتھ بھی نخرے کرنے ہیں. پہلی بار نوریہ بیگم سے کہہ کر وہ رازداری سے ابیہ کی جانب جھک کر بولی تھی. ابیہ نے منہ بنایا تھا اس کی بات پر, جبکہ اس کے منہ بنانے پر لمس ہنسی تھی. ابیہ غور سے اسے دیکھ رہی تھی, پھر کچھ سوچ کر وہ مطمئن ہو گئی تھی. گھر آتے ہی شارق کمرے میں جانے کے بجائے سیدھا ماں کے پاس آیا تھا. خیریت ہے؟ آج ماں پہلے کیسے یاد آ گئی؟ انہوں نے طنز کیا تھا مگر شارق نے دھیان نہیں دیا. مجھے رخصتی لینی ہے, پرسوں ہی. اس کی بات پر نوریہ بیگم نے اسے عجیب نظروں سے دیکھا تھا. تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے شارق, اتنی جلدی کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ وہ ایک دم غصے میں آ گئی تھی. میں نہیں جانتا امی, مجھے پرسوں ہر حال میں رخصتی چاہیے. مجھے خالہ سے ہی کہے گا کسی چیز کی فکر نہ کرے, پر لمس کو رخصت کر دے میرے ساتھ. وہ اپنی مرضی انہیں بتا کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا. پیچھے نوریہ بیگم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کیا کریں. وہ شارق کی ضد جانتی تھی, اپنی ضد میں وہ صرف اپنا ہی نقصان کرتا تھا. کمرے میں آ کر وہ فریش ہونے چلا تھا. فریش ہو کر باہر آیا تو خود کو کافی حد تک پرسکون پایا تھا. وہ بیڈ پر لیٹ گیا, تبھی غیر ارادی طور پر اس کی نظر سامنے کی دیوار پر پڑی تھی, جہاں بلو سے کلر سے ایک اینگری برڈ بنا ہوا تھا. نیچے اس کا نام لکھا تھا. وہ غصے سے کھڑا ہوا تھا. امی, میرے کمرے میں کون آیا تھا؟ وہ اندر سے چلایا تھا. نوریہ بیگم غصے سے بھری بیٹھی تھی. فوراً بولی, وہی آئی تھی جس کی رخصتی کی جلدی میں چاہ رہے ہو. نوریہ بیگم کے جواب پر اس نے دوبارہ اینگری برڈ کی جانب دیکھا تھا, پھر اپنا فون اٹھا کر لمس کا نمبر ملایا تھا. تیسری بیل پر فون اٹھا لیا گیا تھا. سو رہی ہے شارق, کل بات کر لینا اس سے, باسط نے کہہ کر فون کاٹ دیا تھا. شارق غصے میں کھول کر رہ گیا تھا, پھر اس کے نمبر پر میسج چھوڑا تھا. مسز شارق حیدر, مجھے تمہاری رخصتی چاہیے. امی بات کریں تو ہاں کر دینا. میسج بھیج کر کمرے سے باہر آیا تھا تاکہ ایک بار پھر ماں سے تحمل سے بات کر سکے. کیا لکھا ہے میسج میں؟ باسط نے کڑے تیوروں سے اسے دیکھا پوچھا تو سامنے بیٹھی لمس پر مشکل مسکرائی تھی. تھوڑی پرسنل بات ہے بھائی, وہ ہچکچاتے ہوئے بولی تو باسط نے اسے گھورا تھا. آپ اپنی بیوی کے باتوں میں آ کر اپنی بہن پر ظلم کر رہے ہیں بھائی. وہ دہائی دیتے ہوئے بولی تھی. ساتھ ساتھ چائے پیتی بیاہ کو گھورنا نہیں بولی تھی. تمہارے دماغ میں جو چل رہا ہے نا, مجھے سب جاننا ہے لمس. یہ مت سمجھنا کہ میں نے کچھ نوٹ نہیں کیا ہے. وہ اسے ڈپٹتے ہوئے بولا تو لمس نے گہری سانس لی تھی. کوئی بڑی بات نہیں ہے بھائی, اگر ہوتی میں آپ کو بتا ہی دیتی. نہیں, کوئی بھی بڑی بات تم مجھے کبھی نہیں بتاتی. باسط نے اس کی بات کاٹی تو اس کے اس یقین سے کہنے پر لمس نے سر جھکایا تھا. اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا اب جھوٹ بولنا. شارق رخصتی چاہتے ہیں, پرسوں ہی. اس نے سچ کو گول کرتے ہوئے اس بات کا استعمال کیا تھا. باسط اپنا ماتھا مسلا تھا. اس لڑکے کا کیا مسئلہ ہے آخر؟ اسے مزید غصہ آیا تھا. آپ لمس کے جواب پر اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا. آپ نے کہا تھا نا وہ کسی بات کو لے کے غصہ ہے آپ سے, شاید اسی لیے وہ آپ کا مقابلہ کرنا چاہ رہا ہے. ابھی رہا اور آپ کا نکاح بھی اس کے لیے شاکنگ تھا, اور اب رخصتی بھی, تو شاید یہی وجہ ہے وہ آپ کی شادی کے دن رخصتی مانگ رہا ہے. لمس نے بات کو گھما کر اس کے سامنے ادھوری سے چائے رکھی تھی, لیکن پھر بھی اس کی بات مانی نہیں جا سکتی. میں اس سے بات کروں گا اور تم اس کے کسی دباؤ میں نہیں آؤ گی. وہ لمس کو سمجھاتا ہوا بولا تو اس کے مان بھرے انداز پر بے ساختہ لمس نے ہاں میں سر ہلایا تھا. چگلی کرنے کے علاوہ بھی کوئی کام کر لیا کرو. وہ اٹھ کر ابیہ کے پاس سے گزرتی ہوئی بولی تو ابیہ نے فوراً شاکی نظروں سے باسط کی جانب دیکھا تھا. وہ اٹھ کر اس کے پاس چلا آ کر بیٹھا تھا, جبکہ لمس کمرے میں بند ہوتی دروازہ بھی بند کر چکی تھی.
मैं चुगलखोर हूँ? उसने इशारे से बासित से पूछा था। चेहरे पर मासूमियत थी और लम्स के लिए गुस्सा। बासित ने हाथ उसके चेहरे की जानिब बढ़ाया था और उसके माथों पर पड़े बल को उंगली से सीधा किया तो ब्याह खिसक कर पीछे हुई थी। बासित ने अपनी मुस्कुराहट दबाई थी। बहुत कम होते हैं ऐसे लोग जो चेहरे से दिल का हाल जान लेते हैं। मेरी अबिहा उनमें से एक है। फिक्र मत करना, मैं सब ठीक कर दूंगा। लम्स तो कोई दुख नहीं पहुंचेगा। उसके दोनों गालों पे हाथ रखते हुए वो बोल रहा था। अबिहा ने अपने हाथ उसके हाथ पर रखे थे। वो उसकी आंखों में देख रहा था तो रोने की तैयारी पकड़ रही थी। अगर तुम भी रुखसती नहीं चाहती तो बता दो, मैं सबको मना कर दूंगा। बासित ने बाल बदली तो अबिहा ने फौरन नफ़ी में सर हिला दिया था। उसके बेसाख्ता जवाब पर बासित हंसता चला गया था। अबिहा उसे पीछे करती उठ के खड़ी कमरे में भाग गई थी। बासित हंसते हंसते वहीं सोफे पे लेट गया था। सो जाओ, इससे पहले अम्मी उठकर तुम्हारा टमाटर चेहरा देखकर उसे मज़ीद टमाटर बना दें। लम्स की आवाज़ पर कमरे के वस्त में अबिहा जो शर्मा रही थी फ़ौरन उसके पास आई और ज़बरदस्ती उसके बराबर में लेट गई थी। लम्स भी मुस्कुरा दी थी उसकी हरकत पे। कल का पूरा दिन समद गायब था। वो घर नहीं लौटा। बिन्नी ने पूरे दिन आराम से गुजारा था। मुलाजमा से फ़ोन लेकर वो हादी से बात करके घर वालों की खैर खबर ले चुकी थी। अब आराम से कमरे में बैठी थी। मुलाजमा जा चुकी थी। वो एल्बम लेके बैठी थी। इर्तिसाम की तस्वीरें देखकर वो खुद ही दिल को बहला लेती थी। अचानक ही उसके कानों में तोड़-फोड़ की आवाज़ें गूंजी थी। वो फौरन ही एल्बम बंद करके बेड से उठी थी। उसने जल्दी से दरवाज़ा लॉक किया था। निकाह के बाद समद के जाने के बाद मलिक तराब के लोगों ने उसके सामने पूरे अपार्टमेंट में तोड़फोड़ की थी। फिर उसकी आंखों के सामने वो वीडियो चलाई थी जिनमें उन 2 गवाहों को मारा गया था। मंजर फिर से ताज़ा हो गया था। उसने डर के अपने कानों पे हाथ रख लिया था। जब काफ़ी देर कोई दरवाजे पर नहीं आया तो बिनीन का डर कुछ कम हुआ था। तोड़-फोड़ की आवाज़ें बढ़ी तो उसने कानों से हाथ हटाकर ज़रा सा दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका था। लाउंज में किसी को ना पाकर वो बाहर आई थी। जब टूटे कांच के साथ उसे समद की आवाज़ भी सुनाई दी थी जो समद के कमरे की जानिब बढ़ी थी। दरवाज़ा खोलते उसे फर्श पर खून पड़ा नजर आया था। उसने समद की तलाश में निगाह दौड़ाई तो बैल्कनी में खड़ा नजर आया था। वो चाहकर भी वापस नहीं जा पाई थी। पर्दा उठाकर उसने बैल्कनी में कदम रखा तो समद के हाथों से खून बह रहा था। ग्रिल पर हाथ रखे वो उससे झुके पाया। उसके दोनों हाथ देखकर वो बेसाख्ता आगे बढ़ी थी। मिस्टर समद, उसने समद के कंधे पे हाथ रखा तो वो सीधा होता उसके गिर्द बाहों का हिसार बना गया था। मेरी अम्मा ने खुदकुशी नहीं की थी। वो कैसे कर सकती थी? वो तो सब्र की तलकीन करती थी। मैंने क्यों सच जानने की कोशिश नहीं की? मेरी अम्मा का कातिल जिंदा घूम रहा है और मैं बेवकूफ़ बना उस शख्स को बचाता रहा। वो बहुत ज़्यादा टूटा हुआ लग रहा था। वो रो नहीं रहा था मगर उसके अल्फाज उसकी तकलीफ़ बता रहे थे। बिनीन की आंख से आंसू निकला था लेकिन वो अपने हाथ आगे नहीं बढ़ा पाई थी। जालिम का पहला जुल्म ही खुला है तुम पर समद। तब क्या करोगे जब एक फहरिस्त सामने आएगी? वो दिल ही दिल में बोली थी। कहो, क्यों मिलना चाहते थे मुझसे? वो काफ़ी देर तक मतलूबा रेस्टोरेंट में उसका इंतज़ार करता रहा। जब आधे घंटे बाद वो बाबर के सामने आके बैठते वो बोला था। समद ने उसे खा जाने वाली नज़रों से देखा था। अब ऐसे तो मत देखो जैसे हम बहुत गहरे दोस्त हों। बाबर उसके घूरने पर हंसते हुए बोला तो समद ने गुस्से से अपने दोनों हाथ टेबल पर रखे थे। तुमने कहा था तुम्हारी माँ किसी और औरत को भी जानती थी जो अब्बा की बीवी थी। समद ने सख्त लहजा अपनाते हुए पूछना शुरू किया तो बाबर ने सीधे होते हुए अपना हाथ उठाकर उसे रोका था। इस बात को इतने साल हो चुके हैं कि मेरे जहन को जंग लग चुका है। मैं चलता हूँ। वो नॉर्मल लहजे में कहता हुआ उठकर जाने लगा तो समद ने उसे रोक दिया था। मुझे सच जानना है बाबर, क्या वो औरत नाजिया थी? उसका तुम्हारी माँ से क्या रिश्ता था? वो तुम्हारी माँ क्यों मेरी अम्मा से मिलने आई थी? समद के सवालात में कहीं बाबर की माँ के लिए एहतराम ना था। बाबर एक हाथ से अपने बाल पीछे करता वापस बैठा था। मलिक ख़ानदान जहालत में ज़माना जहालियत को भी पीछे छोड़ चुका है। शट अप बाबर, सबद गुस्से से धाड़ा था। यू शट अप। बाबर हथेलियाँ मेज़ पर टिकाता एकदम खड़ा हुआ था। सच कड़वा लगता है तो अपनी रविश बदलो। माँ तो माँ होती है। तुम क्या जानो औरत को इज्जत कैसे देनी है जिसका खून ही घटिया हो? बाबर ने तीखे लहजे में उस पर तंज किया था। समद ने खड़े होकर उसका गिरबान पकड़ लिया था। तुम जिसे घटिया कह रहे हो तुम भी उसी की औलाद हो। और कैसा एहतराम ऐसी औरत के लिए जिसने एक शादीशुदा मर्द से चक्कर चलाया, चुपके शादी की और बाबर की यहाँ बस हुई थी और उसका हाथ उठा था और समद के चेहरे पर निशान छोड़ गया था। तुम जानते हो मुझे तुम्हारे ख़ानदान से नफ़रत क्यों है? क्योंकि तुम सब एक जैसे हो। मुझे भी अपने जैसा बना दिया तुम लोगों ने।
اس نے ایک بار پھر مکہ سمد کے منہ پر مارا تھا۔ سمد نے غصے میں جوابی وار کیا تھا۔ ہونٹ سے نکلتا خون صاف کرتا بابر ہنسا تھا اور ہنستا ہنستا کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ سمد کو اس وقت وہ ذہنی مریض لگ رہا تھا۔ ترس آ رہا ہے تم پہ، تمہارا یہ غصہ، یہ غرور، کیا ہوگا جب تم پر حقیقت کھلے گی؟ ایسا کرتا ہوں ایک جھلک دکھا ہی دیتا ہوں۔ رکو، تمہیں ایک ویڈیو بھیجتا ہوں، کافی سال پرانی ہے مگر تم پر بم بن کے گرنے والی ہے۔ تم اس غرور کے چیتھڑے اکٹھے کرتے رہنا بعد میں، تمہیں ایسے دیکھ کر میرے دل کو بہت سکون ملے گا۔ موبائل نکال کر وہ مسلسل بولتا ہوا ایک ویڈیو سے سینڈ کر کے کھڑا ہو گیا تھا۔ میں کسی نازیہ کو نہیں جانتا اور میری ماں کا نام اگلی بار احترام سے لینا، وہ سنجیدہ ہوتا بولا تھا اور لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ سمد اس کی باتوں سے ڈرا تھا، پھر موبائل اوپن کر کے ویڈیو آن کی تھی۔ جیسے جیسے ویڈیو ڈاؤن لوڈ ہو رہی تھی سمد کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو رہے تھے۔ ویڈیو شروع ہوئی تھی، فوٹیج بار بار ہل رہی تھی جیسے کسی کے ہاتھ کانپ رہے ہو۔ ویڈیو بناتے ہوئے اماں اپنی ماں کو فرش پہ گرے دیکھا تو اس نے تڑپ کے ماں کو پکارا تھا۔ کچھ تو شرم کرو اشفاق، وہ بیوی ہے تمہاری۔ اجنبی عورت کی آواز اسے سنائی دی تھی۔ پھر اشفاق کیمرے کے سامنے آئے تھے۔ بیوی تو تم بھی ہو، تمہارے معاملے میں کوئی شرم نہیں کی میں نے تو، یہ تو پھر ایک بوجھ ہے۔ اس نے غصے سے بخت کے پیٹ میں لات ماری تھی۔ وہ درد سے دوہری ہوتی چلائی تھی۔ دوسری عورت بھاگ کر اس کے پاس آئی تھی۔ چہرہ اپنے سامنے آیا تو سمد کو پہچاننے میں وقت نہیں لگا تھا۔ وہ بابر کی ماں تھی۔ شیطان مت بنو، اللہ کے قہر سے ڈرو، بخت کو سہارا دیتے ہوئے روتے ہوئے بولی تھی۔ چہرے پر جا بجا نیل کٹے ہوئے بال اور وہ کوئی مطلب پرست عورت نہیں لگ رہی تھی۔ اشفاق صاحب نے اسے بالوں سے پکڑ کے ایک جانب پھینکا تھا اور پھر پیدر پہ بخت کے پیٹ پر لاتیں مارنے لگا تھا۔ فرش پر بکھرتا خون بخت کے نقصان کا اعلان کر چکا تھا۔ اسے زہر دیا ہے میں نے، یہ اس کی بغاوت کی سزا ہے۔ دوسرا، یہ بیٹی جننے جا رہی تھی۔ مجھے نفرت ہے بیٹیوں سے، وہ صفاقی سے روشنا کے چہرے پر جھک کے بولے تھے۔ جب وہ تنفر سے اس کے منہ پہ تھوک چکی تھی، اس کے منہ سے ایک طوفان نکلا تھا گالیوں کا۔ وہ چابک سے وار کرتا اس پہ اپنا سارا غصہ نکال رہے تھے، جبکہ بخت نے اپنی آخری سانسوں میں اپنے خدا کو یاد کیا تھا اور زندگی سے منہ موڑ لیا تھا۔ ویڈیو بند ہو گئی تھی۔ سمد سن بیٹھا تھا۔ اب کیا چاہتے ہو تم؟ اپنی ماں کے قتل کا کیس بنوانا چاہتے ہو؟ مت کرو سمد، ان کی روح کو تکلیف ہوگی۔ اپنے شوہر کو پولیس کے ساتھ دیکھ کر وہ اس کی تکلیف کو نظر انداز کرتے ہوئے بولی تو سمد ایک جھٹکے سے اس سے الگ ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شکوہ تھا۔ بنین نے آبرو اچکائے تھے۔ کچھ غلط کہا میں نے؟ اپنے دادا کا سوچو، وہ کیسے برداشت کریں گے اپنے بیٹے کو جیل میں جاتا ہوا دیکھنا؟ وہ اب بھی نہیں رکی تھی۔ چلی جاؤ یہاں سے بنین، تم کیسے اتنی بحث ہو سکتی ہو؟ میری اماں کو مار دیا گیا اور تم کہہ رہی ہو میں باقیوں کا سوچوں؟ سمد اسے پیچھے دھکیلتا غصے سے چلایا تھا۔ میری ماں کا بھی قتل ہوا تھا، بے دردی سے مارا گیا تھا انہیں، میرے باپ کو چھین لیا گیا تھا مجھ سے۔ شان کی گڑیا کو موم کی گڑیا سمجھ کر انہوں نے توڑ کے رکھ دیا۔ میں بھی بیٹھی ہوں صبر سے مسٹر سمد، بدلے میں اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے چلائی تھی اور پھر وہاں سے چلی گئی تھی۔ سمد وہیں بیٹھ گیا تھا۔ اپنے ہاتھوں پہ خون دیکھ کے اسے بخت کا تڑپنا یاد آیا تھا۔ وہ بے بسی سے چلایا تھا۔ ایک فیصلہ تو وہ کر چکا تھا، وہ کسی کے گنہگار کو نہیں چھوڑے گا۔ اب سب سچ سامنے لائے گا اور وہ خود لائے گا۔ درد کی شدت میں شریانوں کی خیر، یادیں اور یادیں بھی ان شاموں کی خیر۔ کسی بہانے ان کا فون تو آیا ہے، شہر میں اڑنے والے افواہوں کی خیر۔ لوٹ آنے کی ویسی کوئی شرط نہیں تھی، پھر بھی وقت پہ آنے والوں کی خیر۔ خیر و شر سے ہٹ کے بھی ایک دنیا ہے، اس دنیا کے کھیتوں کھلیانوں کی خیر۔ میں نے ان سے ہٹ کے راہ نکالی ہے، رستہ روکنے والی دیواروں کی خیر۔ ڈھیر محبت کرنے والوں کے صدقے، مٹھی بھر نفرت کرنے والوں کی خیر۔ عروسہ میری بات دھیان سے سننا، وہ اس سے بات نہیں کر رہی تھی اور ہادی کو ارجنٹ جانا تھا، مگر وہ جانے سے پہلے اسے بات کرنا چاہتا تھا۔ مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے تمہاری باتوں میں، وہ غصے سے اٹھ کے جانے لگی تو ہادی نے اسے واپس بٹھایا تھا۔ میں جانتی ہوں تم ڈری ہوئی ہو عروسہ، لیکن مجھ پہ بھروسہ رکھو، اس بار کچھ غلط نہیں ہوگا۔ وہ اسے یقین دلاتا ہوا بولا تو اپنے ہاتھوں کو آپس میں مسلنے لگی تھی۔ اسے واپس جانے کا کہہ دو ہادی، وہ میرا عزیز ترین دوست ہے، میں مزید دوست نہیں کھو سکتی۔ عروسہ سر جھکائے کہہ رہی تھی اور اس کا لہجہ کرب میں ڈوبا ہوا تھا۔ پیچھے کھڑے مراد کو نئے سرے سے شرمندگی نے آ گھیرا تھا۔ میں اپنی جان سے بڑھ کے اس کی حفاظت کروں گا، لیکن تم میری ہر بات مانو گی، وہ اسے سمجھاتا ہوا بولا تو اس کی پہلی بات پر عروسہ نے اسے گھورا تھا۔ تم مجھے بھی صحیح سلامت چاہیے ہو۔ عروسہ کیا بات پر مسکرایا
عروسہ کی بات پر مسکرایا تو عروسہ نے منہ بگاڑا تھا۔ تمہیں کچھ ہوا تو میری آنی کو بہت دکھ ہوگا۔ اس نے اپنی بات کی وضاحت دی تو ہادی نے بھی ہاں میں سر ہلایا تھا، جیسے اس کی بات کا یقین کیا ہو۔ مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے، لمس کی بہن کے ساتھ اس کی رخصتی بھی ہو رہی ہے۔ فنکشن لاہور میں ہوگا، تم اگر جانا چاہو تو مراد کے ساتھ چلی جاؤ۔ وہ اس کا جواب سنا جاتا تھا، مجھے کہیں نہیں جانا۔ کیوں؟ اس نے بے ساختہ پوچھا تو عروسہ نے اسے گھورا تھا، کیونکہ میں نے مراد سے کہا تھا اب لاہور اس کی شادی پہ آؤں گی۔ اس نے اٹھتے ہوئے وجہ بتائی تو مراد مسکرایا تھا، جبکہ ہادی نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ مراد یہی ہے، وہ تمہارے لیے آیا ہے، مگر اسے دور ہی رکھنا ہے۔ بہت ہی کوئی عجیب قسم کا انسان ہے، سگریٹ تک پیتا ہے۔ ہادی نے مراد کو پیچھے کھڑے دیکھا تو فوراً ہی پلان بتایا تھا، مراد کا سچ اپنی جھوٹ کی شکل میں بتایا تھا۔ مراد بوکھلا گیا تھا جب عروسہ صدمے میں کھڑی تھی۔ ہادی نے مراد کو دیکھ کر آنکھ ونک کی تھی جب وہ اسے زیر لب گالی سے نواز چکا تھا۔ لمس، یہ جوڑا رکھ لو اندر جا کے۔ باسط اس چھوٹے سے فلیٹ میں اس وقت تفریح مچی ہوئی تھی۔ لمس کی اچانک رخصتی نے سب کو ہوا کے گھوڑے پر سوار کر دیا تھا۔ شاہینہ بیگم نے اس کے ہاتھ میں ایک ہینگر کیا ہوا تھا جوڑا دے کر اندر بھیجا تھا۔ کل کا دن اور یہ سارا کھیل ختم شارق حیدر، وہ جوڑے کو دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں بولی تھی۔ پھر اب بیہا کی جانب توجہ ہوئی تھی، آج اس کے چہرے پر الگ ہی چمک تھی۔ تمہاری رخصتی آج ہو رہی ہے میڈم، کیونکہ کل بھابھی بن کر تمہیں میرا فرض ادا کرنا ہے۔ لمس نے اسے چھیڑا تو اب بیہا نے سر مزید جھکا لیا تھا۔ باسط بھائی، آپ کو یہاں آنا منع ہے۔ لمس کے اچانک بولنے پر بیہا نے فوراً سر اٹھا کر دروازے کی جانب دیکھا تھا اور کسی کو نہ پا کر تکیہ اٹھا کر لمس کی جانب پھینکا تھا۔ لمس تکیہ کیچ کرتی اسے بیڈ پر پھینک کر بیہا کے گلے لگی تھی۔ بہت یاد کروں گی تمہیں۔ وہ ایک دم جذباتی ہوئی تو بیہا کی آنکھیں بھی چھلملا گئی تھیں۔ دوسری جانب شارق بے چین سا گھر میں پھر رہا تھا۔ گھر میں ہوتی سجاوٹ دیکھ کر وہ جلے پاؤں کی بلی کی مانند ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ لمس کا جوڑا بھجوا دیا ہے میں نے۔ شارق، تمہاری ضد کی وجہ سے سب اتنا جلدی ہو رہا ہے۔ میری بہو لاکھوں میں ایک ہے، اسے کوئی تکلیف مت پہنچانا۔ ماں کی ناراضگی ہنوز برقرار دیکھ کے اس نے گہرا سانس لیا تھا۔ جو وہ کرنے والا تھا، شاید اس کے بعد اس کی ماں اس کی شکل بھی دیکھنا نہ چاہے گی، مگر وہ ہر نقصان کو بھول رہا تھا۔ سمد ایک بار پھر گھر سے غائب تھا۔ بنین کو اس کی حالت دیکھ کر ترس آیا تھا، مگر وہ بالکل بھی اس کا دکھ بانٹنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ ملازمہ کے ساتھ سمد کا پھیلایا ہوا گھر وہ سمیٹ رہی تھی۔ ایک خیال ذہن میں گوندا تو اس نے ملازمہ سے فون لے کر ہادی کو فون ملایا تھا۔ ہادی، بابر سے ملو، شاید وہ ہماری مدد کر سکے۔ وہ لاؤنج میں کھڑی بات کر رہی تھی، ملازمہ کمرے میں نہیں، میں کبھی نہیں ملی اس سے، مگر جب ہم حویلی گئے تھے تب اسے دیکھا تھا وہاں۔ اس کی آنکھوں میں کچھ عجیب سا تھا، بدلہ یا مکاری۔ تم پتہ لگاؤ پلیز اس کے بارے میں۔ پنی نے کہہ کر بنا اس کا جواب سنے فون بند کر دیا تھا۔ وہ اس کی جلد بازی پر تعصب سے موبائل کو دیکھتا رہ گیا تھا۔ دلہن بنی وہ پوری طرح تیار تھی۔ جہاں بیوٹیشن نے اس کی ستائشی نظر سے دیکھا تھا، وہیں وہ سپاٹ چہرہ لیے، سر تاثرات لیے خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ بہت پیاری لگ رہی ہیں ماشاءاللہ، اللہ پاک نصیب اچھے کرے۔ بیوٹیشن نے جیسے ہی دعا دی تھی وہ مسکرائی تھی، بنا کسی کھوٹ کے چہرے پہ آنے والی سچی مسکراہٹ۔ ماشاءاللہ۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی نوریہ بیگم کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا۔ وہ انہیں دیکھ کے مسکرائی تھی۔ یہ لڑکا نہ جانے کہاں رہ گیا، فون بھی بند جا رہا ہے۔ اس کے سر پہ بوسہ دیتے پریشانی سے بولی تھی، فکر مت کریں، وہ آج ضرور آئیں گے۔ اس کا لہجہ پراسرار تھا۔ ہم نیچے چلتے ہیں، تب تک آ جائے گا وہ بھی۔ وہ گھونگھٹ نکالتے ہوئے بولی تو وہ اسے ساتھ لیے کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ اسٹیج پر بیٹھی تھی وہ سب لوگوں نے چین مگوئیاں ہونے لگی تھی۔ دولہے کی غیر موجودگی سب کے لیے ہاٹ ٹاپک بن گیا تھا۔ اس وقت شارق کی آمد ہوئی تھی۔ کہاں رہ گئے تھے؟ بیٹھو یہاں آ کر، مجھے کچھ کہنا ہے لمس سے۔ وہ ماں کی بات کو انسنا کرتا ہوا بولا تھا۔ لمس اسی کی جانب دیکھ رہی تھی اور اس کے بولنے کی منتظر تھی۔ میں تمہیں رخصت کروانے نہیں، طلاق دینے لایا ہوں۔ اس کی آواز وہاں سب پر بم بن کے گری تھی، لیکن جس سے وہ مخاطب تھا وہ تو خاموش تھی۔ لمس انصاری، میں شارق حیدر، اپنے پورے ہوش و حواس میں۔ ایک منٹ۔ گھونگھٹ کے پار سے سرد آواز گونجی تھی تو شارق حیدر کو رکنے میں مجبور کر گئی تھی۔ وجہ بتائے بغیر تم مجھے طلاق نہیں دے سکتے۔ یہاں سب موجود ہیں جو اس طلاق کے بعد میرے کردار کو مشکوک کہیں گے۔ لمس کے الفاظ پہ اس نے دائیں جانب کھڑے باسط کی جانب دیکھا تھا۔ وجہ صرف اتنی ہے کہ مجھے تمہارے ساتھ قبول نہیں، وہ گردن اکڑا کر بولا تھا اور اس کی ماں آگے بڑھی تو لمس نے آگے بڑھ کر انہیں روکا تھا۔ ادھورا کام پورا کرو شارق حیدر۔
اس نے پورے اعتماد سے کہا تھا، جبکہ شارق حیدر جو دل ہی دل میں پشیمان ہو رہا تھا اس کے انداز پر 2 قدم آگے بڑھا تھا۔ لمز انصاری، میں شارق حیدر اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، جیسے اس نے الفاظ طلاق دی تھی لمز نور یا بیگم کا ہاتھ چھوڑ چکی تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر پے در پہ 2 تھپڑ شارق حیدر کے منہ پہ لگائے تھے۔ بس کر دے خالہ، کھیل تھا جو ختم ہونا ضروری تھا۔ لمز کے مطمئن انداز پر شارق حیدر کا جھکا سر اٹھا تھا۔ شارق حیدر ولد جہانداد حیدر، تمہیں لگا تم کسی کی محبت چھینو گے تو تمہیں تمہاری محبت مل جائے گی۔ لمز کے انداز نے شارق کو چونکایا تھا۔ لمز نے گھونگھٹ کے جانب ہاتھ بڑھائے تھے۔ جیسے اس نے گھونگھٹ ہٹایا تو شارق حیدر کے پاؤں تلے سے زمین سرکی تھی۔ بیا، اسے اپنی آواز گہری خواہش سے آتی محسوس ہوئی تھی۔ بیا نہیں شارق حیدر، لمز انصاری، وہ جتاتے لہجے میں بول کر باسط کی جانب بڑھی تھی۔ مبارک ہو شارق حیدر، آج کسی اپنے حسد کی آگ میں تم نے اپنی محبت کو جھونک دیا۔ وہ باسط کے پاس رک کر بنا اس کی جانب دیکھے بولا تھا، چلے بھائی، اب یہاں میرا کوئی کام نہیں ہے۔ وہ ہلکے سے مسکراتے باسط سے مخاطب تھی، جبکہ بھائی لفظ نے شارق حیدر کو جیسے گھڑے میں دنسا دیا تھا۔ مجھے دو رنگ بھرنے کی اجازت، میں بناتا ہوں، جہاں بنتی نہیں کوئی صورت میں بناتا ہوں۔ تمہیں تو ٹھیک سے برباد کرنا بھی نہیں آتا۔ چلو پیچھے ہٹو، اپنی یہ حالت میں بناتا ہوں۔ تعلق میں کوئی رکھنا بنانا سخت جانی ہے۔ تیرے ہاتھوں کی نرماہٹ سلامت میں بناتا ہوں۔ تیرے حصے میں پہلے اشک سے آغاز کرنا ہے، بقایا کارا گریہ کو نہایت میں بناتا ہوں۔ گھڑی کی سوئیاں ترتیب میں ٹک ٹک بناتی ہیں، مگر یہ جاگنے سونے کی عادت میں بناتا ہوں۔ وہ بے یقین سا کھڑا تھا۔ لمز نے باسط کے ساتھ جانے کے لیے قدم بڑھایا تو شارق نے پھرتی سے اپنی جیب سے گن نکالی تھی۔ میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے بیا، وہ چلایا تھا۔ لمز پیچھے مڑی تھی، اس کے ہاتھ میں گن دیکھ کر وہ ڈری تھی۔ تم جو چاہتے تھے وہ ہو گیا شارق حیدر، اب اس بات کا کیا مطلب ہے؟ وہ غصے سے بولی تھی۔ ہر بار خسارہ میرے حصے میں کیوں آتا ہے؟ محبت میں بھی خسارہ میرے نام کا نکلا، پھر میں کیوں زندہ رہوں؟ گن ماتھے پہ ٹکاتا وہ کرب سے بولا تو باسط اس کی جانب بڑھا تھا۔ لمز وہیں کھڑی تھی۔ تم نے مجھ سے میری محبت چھین لی لمز، کاش میری محبت کو آزما لیتی ایک بار۔ باسط اس تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ گولی چلا چکا تھا۔ لمز ایک دم اٹھ کے بیٹھی تھی، چہرہ پسینے سے تر تھا، کپڑے تک پسینے سے بھیگ گئے تھے، چہرے پر خوف تھا۔ اس نے ارد گرد دیکھا تھا، وہ باسط کے فلیٹ پر تھی۔ دروازہ کھلا تو بیہا اندر آئی تھی۔ وہ اٹھ کر بے قراری سے اس کی جانب بڑھی تھی۔ شارق کہاں ہے؟ وہ ٹھیک ہے نا؟ اس کی بے چینی سے پوچھنے پر بیہا نے ناسمجھی سے اس کو دیکھا تھا۔ اس کے حواس باختہ چہرے کو دیکھ اس نے ٹیبل پہ رکھا پانی کا گلاس اس کی جانب بڑھایا تھا۔ لمز نے پانی اٹھایا تھا۔ میں کچھ پوچھ رہی ہوں بیہا، وہ غصے سے بولی تو بیہا نے اسے گھورا، پھر مختلف اشارے کرنے لگی تھی۔ امی نے کہا تھا عصر مغرب کے درمیان نہیں سوتے، تم نے کوئی برا خواب دیکھا ہے؟ اس کی بات پر لمز نے گھڑی کی جانب دیکھا تھا، شام کے 5:30 ہو رہے تھے۔ وہ کچھ حد تک ریلیکس ہوئی تھی۔ فریش ہو جاؤ، پولینڈ جانا ہے تمہیں، ایک بار پھر بیہا نے اشارہ کرتے اسے کہا تھا، جبکہ لمز ایک بار پھر بیڈ پر بیٹھ چکی تھی۔ وہ مسلسل اپنے خواب کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اپنا موبائل چیک کیا تو میسج دیکھ کر مزید سر درد بڑھا تھا۔ اس نے اپنے بال تک نوچ ڈالے تھے۔ اب بیہا اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہوئی تھی۔ دروازہ نوک ہوا تو بیہا نے مڑ کر دیکھا تھا۔ باسط کو دیکھ کر وہ ریلیکس ہوئی تھی۔ اس کو اشارتاً لمز کی حالت بتا کر وہ لمز کی جانب اشارہ کر گئی تھی، جو اب بھی اپنے سر کو تھامے بیٹھی تھی۔ باسط پریشانی سے اندر آیا تھا۔ لمز، اس نے لمز کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو لمز نے سر اٹھایا تھا۔ کیا ہوا ہے لمز؟ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر باسط مزید بے چین ہوا تھا۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی بھائی، میں کیا کروں؟ میں اپنے فیصلے کا بھیانک انجام دیکھ کر ڈر گئی ہوں بھائی، میں اتنی کمزور تو نہیں تھی۔ وہ اپنا چہرہ چھپاتے رونے لگی تو بیہا بھی بہن کی حالت دیکھ کر رونے لگی تھی۔ مجھے بتاؤ کیا پریشانی ہے؟ میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ وہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہوا مان بھرے لہجے میں بولا تو لمز نے اپنے موبائل اس کے ہاتھ پہ رکھا تھا۔ چیٹ اوپن تھی، جس میں پہلے 1 گھنٹے پہلے کا میسج کھلا ہوا تھا۔ باسط نے اس میسج کو پڑھا تو ناسمجھی سے لمز کی جانب دیکھا تھا۔ ماں کے بلانے پر بیہا باہر بھاگی تھی تاکہ وہ اندر آ کر لمز کی حالت نہ دیکھ لیں۔ مجھے پوری بات بتاؤ لمز، باسط نے ضبط کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ لمز اسے سب بتاتی چلی گئی تھی۔ باسط کے ماتھے پر بلوں میں اضافہ ہوا تھا اور رگیں تن گئی تھیں۔
ملتے نہیں ہیں اپنی کہانی میں ہم کہیں، غائب ہوئے ہیں جب سے تیری داستاں سے ہم۔ اپنے کمرے کی سجاوٹ کو دیکھ کے شارق رکا تھا۔ رخصتی کے معاملات جتنی جلدی طے پائے تھے، باسط نے اتنی تیزی سے لمس کے جہیز کا سامان وہاں پہنچا دیا تھا۔ وہ صبح سے گھر میں ہوتی سجاوٹ دیکھ کر گھر سے نکل گیا تھا، اس لیے اس بات سے ناواقف تھا۔ آ گیا تو جلدی کر باہر، تیری پھوپھو بھی آ گئی ہیں، 1 گھنٹے تک نکلنا ہے، وہ عجلت میں کہتی سب جیسے اندر آئی تھی ویسے ہی باہر چلی گئی۔ ماں کی ناراضگی محسوس کر کے شارق کے چہرے پر شرمندگی مزید بڑھی تھی۔ وہ مڑنے لگا تو لمس کے بنائے اینگری برڈ پر نظر پڑی تھی۔ مجھے معاف کر دینا لمس۔ وہ اینگری برڈ کو دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں مخاطب تھا۔ اس کا موبائل بجا تو اس نے پاکٹ سے فون نکالا تھا۔ باسط کا نام چکمکاتا دیکھ کے اس نے کال پک کی تھی۔ حسد کی داغ نفرت سے بھی بری ہوتی ہے شارق حیدر، اس سے اپنے لیے ایسا سودا مت کر لینا جو ساری زندگی کے لیے پچھتاوے کو تمہارا مقدر بنا دے۔ ایک آخری موقع ہے تمہارے پاس، اس کے بعد تمہارا ایک غلط قدم تمہیں اس باسط انصاری سے ملوائے گا جس کا تصور تمہارے ذہن میں بچپن سے ہے۔ وہ اپنی بات کہہ کر فون کاٹ گیا تھا۔ شارق ویسے ہی کھڑا تھا، نظریں ہنوز سامنے دیوار پر تھی۔ شارق حیدر، اپنا نام دہراتا وہ تکلیف دہ ہنسی ہنسا تھا۔ ہر بار میں ہی تو پچھتاوے کی زد میں آتا ہوں باسط انصاری، لیکن یہ پچھتاوے بھی تو تمہاری وجہ سے میرا مقدر بنے ہیں۔ آج ایک اور صحیح۔ وہ کرب سے بولتا اپنے کپڑے لے کر باتھ روم میں چلا گیا تھا۔ اسے اپنے فیصلے پر قائم رہنا تھا جس کے لیے اس کو خود کا حلیہ بھی ٹھیک رکھنا تھا۔ بہت پیاری لگ رہی ہے ماشاءاللہ، اللہ پاک نصیب اچھے کریں۔ بیوٹیشن نے جیسے ہی دعا دی تھی، لمس کے ہاتھ کانپے تھے۔ خواب کا منظر پھر سے تازہ ہوا تھا۔ باسط سے سب ڈسکس کر کے وہ پرسکون تو ہو گئی تھی، مگر ایک بار پھر ڈر تھا جو دل میں بیٹھ گیا تھا۔ وہ بھول گئی تھی اس کے گھر والے بھی ہیں جو اس بات پر صدمہ لے سکتے تھے۔ اس کی بہادری، اس کا بدلہ، اس کا جوش، سب جیسے ایک فکر پر بھاری پڑ گیا تھا۔ وہ آنے والے وقت کا مقابلہ کرنے کو تیار تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے ہر فیصلے میں اس کے گھر والے اس کے ساتھ ہوں گے۔ وہ دوہری سوچ کے ساتھ کے گرد گھوم رہی تھی۔ باسط اسے اور بیہا کو لینے خود آیا تھا۔ دلہن بنی لمس کو چادر سے کور کر کے باہر لائی تھی۔ باسط نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا اور ہاں میں سر ہلایا تھا۔ وہ اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ یہی سوچ لمس کو ایک بار پھر بری سوچ سے نکال چکی تھی۔ وہ شارق کو معاف نہیں کر سکتی تھی اور یہی اس کا فیصلہ تھا۔ گھر آنے کے بعد لمس کو کمرے میں چھوڑ کر باسط تو بیہا کے پاس آیا تھا۔ اس کا خیال رکھنا بیہا، وہ سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ اب بیہا نے اس کی فکر مند انداز پر ہاں میں سر ہلایا تھا۔ وہ جانے لگا تو کچھ یاد آنے پر رکا تھا۔ تم بھی پریشان مت ہونا، اس کا گال تپتپاتے ہوئے محبت سے بولا تو بیہا نے شرما کر سر جھکا لیا تھا۔ تعریف کا سلسلہ کل تک پینڈنگ رکھتے ہیں، وہ شوخ لہجے میں کہتا مسکرا کر آگے بڑھ گیا تھا۔ اب بیہا سر نہ اٹھا پائی تھی۔ رخصتی ہال کے بجائے فلیٹ میں کرنے کا فیصلہ ہوا تھا، اس لیے لانچ میں افراتفری مچی ہوئی تھی۔ زین اور زمان کو چھٹیاں نہیں ملی تھی تو اس کے علاوہ گھر والے سب موجود تھے۔ چونکہ سب عجلت میں ہو رہا تھا تو کسی کو بلایا نہیں گیا تھا۔ باسط تیار ہو چکا تھا، سب دروازے پر بارات آنے کا شور تھا۔ وہ سب سے خوش اخلاقی سے ملا تھا، جبکہ شارق سے ملتے ہوئے اس کا چہرہ سپاٹ ہو گیا تھا۔ سبھی لاؤنج میں بیٹھ چکے تھے۔ باسط نے کھانا لگوایا تھا۔ شارق ویسے ہی سر جھکائے بیٹھا تھا، اس نے کھانے کی جانب دیکھا تک نہیں تھا۔ باسط ایک نظر اس پر ڈالی تھی اور پھر غصے سے نظر پھیر گیا تھا۔ 1 گھنٹے بعد شارق لمس کے ہمراہ وہاں سے نکلا تھا۔ اس کا دل خالی ہو رہا تھا، درد بڑھتا جا رہا تھا، جبکہ گھونگھٹ ڈالے بیٹھی لمس چہرے پر کرخت تاثرات لیے بیٹھی تھی۔ وہ اپنی ہتھیلی کو دیکھے جا رہی تھی جہاں بیہا نے رات میں شرارت کرتے شارق کا نام لکھ دیا تھا۔ گھر پہنچ کر شارق نے کار سے اتر کر لمس کے لیے دروازہ کھولا تھا۔ لمس کے باہر آتے ہی وہ اس کو اپنے ساتھ گھر کے اندر لے آیا تھا جہاں نوریہ بیگم پہلے سے موجود تھی۔ وہ بارات کے ساتھ نہیں گئی تھی اس لیے کہ استقبال کے لیے موجود تھی۔ انہوں نے دونوں کو محبت سے گلے لگایا تھا، پھر انہیں اندر لے گئی تھی۔ مسٹر سمد، مجھے گھر جانا ہے، میں حویلی نہیں جاؤں گی۔ سمد کچھ دیر پہلے ہی لوٹا تھا اور آتے ہی بنین کو زبردستی اپنے ساتھ لے کے جا رہا تھا۔ وہ کب سے اسے منع کر رہی تھی، مگر ڈرائیو کرتے سمد کے کان پر جوں تک نہیں ریکی تھی۔ میں نے کہا نا مجھے نہیں جانا حویلی۔ اس نے غصے سے اسٹیئرنگ کو چھیڑا تو سمد نے ایک دم گاڑی کا کنٹرول سنبھالا تھا اور غصے بھری نظر سے بنین پر ڈالی تھی۔
تم نے دوسری بار یہ حرکت کی ہے بنین، مجھے غصہ مت دلاؤ، وہ ضبط سے بولا تھا۔ بنین پیچھے ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے بعد نہ تو وہ کچھ بولی تھی، وہ ایک بار پہلے بھی حویلی آ چکی تھی، اس لیے راستہ دیکھ کے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اسے حویلی نہیں لے جا رہا۔ وہ خاموشی سے منتظر تھی کہ سمت اسے کہاں لے کے جانے والا ہے۔ 1 گھنٹے کے سفر کے بعد وہ مطلوبہ جگہ پر پہنچا تھا۔ اس نے بالکل باہر نکل کر بنین کو بھی باہر آنے کا کہا تھا۔ بنین غصہ ضبط کرتے باہر نکلی تھی، البتہ دروازہ بند کرتے اپنے غصے کا اظہار بھی کر دیا تھا۔ چلو، وہ اسے ساتھ لے کر آگے بڑھا تھا۔ وہ سیدھا راستہ تھا۔ رات گہری ہو رہی تھی۔ آس پاس آتی جھینگروں کی آواز نے ماحول کو پراسرار بنا دیا تھا۔ بنین نے جھرجھری لی تھی۔ اگر تمہارا ارادہ مجھے مار کر یہاں دفن کرنے کا ہے تو میں بتا دوں، مجھے کمزور مت سمجھنا۔ اگر مجھے مارنے کی کوشش کی تو میں بھی بدلے میں کچھ کر سکتی ہوں۔ بنین نے بہادری دکھاتے ہوئے کہا تو سمن نے مڑ کے اسے دیکھا تھا۔ فی الحال میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن جب بھی بنا تمہاری اس بات کو یاد رکھوں گا۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر بولا تو بنین نے سر جھٹکا تھا اور آگے چلنے لگی تھی۔ سمت بھی مسکراتا ہوا اس کے آگے بڑھنے لگا تھا۔ کچھ دور جا کر آبادی شروع ہوئی تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ایک گھر کے سامنے آ کر رکا تھا۔ دروازہ بجانے پر ایک بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا تھا۔ السلام علیکم اماں، اسے پہچاننے کی کوشش کرتا دیکھ کر سمت خوش دلی سے بولا تو وہ آواز پہچان گئی تھی۔ سمت بیٹا، وہ آگے بڑھ کر اس کے گلے لگی تھی۔ اپنی بیوی کو لایا ہوں اماں، وہ پیچھے ہوتے ہوئے بولا تو اماں نے بنین کو دیکھا جو ہچکچا رہی تھی۔ اندر آ جاؤ بچوں، انہوں نے راستہ دیتے ہوئے اندر آنے کا کہا تھا۔ سمت بنین کا ہاتھ پکڑ کر اندر داخل ہوا تھا۔ بنین کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ حیرت سے سمت کو دیکھ رہی تھی جو مسکرا رہا تھا۔ نوریہ بیگم لمس کو کمرے میں بٹھا کر کچھ دیر بعد باہر آئی تھی۔ شارق کو چھت پر جاتا دیکھ کر انہوں نے کرخت لہجے میں اس کا نام لیا تھا۔ کیا حرکت ہے یہ شارق؟ وہ سخت غصے میں تھی۔ کیا ہوا امی؟ وہ مرجھایا چہرہ لیے ہوئے بولا تو ان کا غصہ کم ہوا تھا۔ بیٹے کو پریشان دیکھ کے وہ بھی پریشان ہوئی تھی۔ اس کی پھپھو جا چکی تھی، اس لیے گھر میں صرف وہی 3 لوگ رہ گئے تھے۔ شارق یہاں آؤ، انہوں نے اسے بلایا تو ماں کو فکر مند دیکھ کے وہ ان کے پاس آ کے ان کے گلے لگ گیا تھا۔ سب ٹھیک ہے امی، بس تھوڑی شرمندگی ہو رہی ہے، میری ضد کی وجہ سے لمس بھی انجوائے نہیں کر سکی۔ ان کی وجہ جان کے وہ مسکرائی تھی۔ وہ بہت اچھی بچی ہے، سب سمجھتی ہیں۔ اب اندر جاؤ، اس کو بخار لگ رہا ہے، مجھے دعا دینا اس کو، وہ لمس کی طبیعت خرابی کے خیال سے بولی تھی۔ شارق کے جواب نے انہیں مطمئن کر دیا تھا۔ وہ سر ہلاتا کمرے میں چلا گیا تھا۔ لمس جو بیڈ پر کراؤن سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، شارق کے اندر آنے پر سیدھی ہوئی تھی۔ شارق نے گہری سانس بھرتے ہوئے بیڈ پر بیٹھی لمس کو دیکھا تھا اور آگے بڑھتا سائڈ ٹیبل کے دراز سے دعا نکال کے اس کے سامنے رکھ کر سیدھا ہوا تھا۔ دعا لے کر آرام کر لو، بخار اتر جائے گا، وہ نرمی سے بولا اور پھر واپس مڑ گیا تھا۔ اس کا رخ کھڑکی کی جانب تھا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ لمس کے سوال پر وہ رکا تھا۔ کچھ طبیعت خراب ہے، تم آرام کرو، وہ خود پر ضبط کرتے ہوئے بولا تھا۔ اس کے موبائل کی مخصوص بیل بجی تو شارق نے اپنا موبائل نکالا تھا۔ مجھے اس فیصلے کی وجہ جاننی ہے۔ پیا کے نمبر سے میسج دیکھ کر اس نے اپنی سرخ ہوتی آنکھوں کو بند کر کے کھولا تھا۔ میں سب ختم کر چکا ہوں بیا، تم شادی کر لو جہاں تمہارے گھر والے چاہتے ہیں۔ اس نے ایک بار پھر دوپہر والا میسج دوبارہ لکھا تھا۔ بات وہی تھی، بس لفظوں کا ہیر پھیر تھا۔ وہاں کھڑے ہو کر اپنی محبت کا مادہ بنا رہے ہو، اگر اتنی محبت تھی تو مجھے طلاق دینے سے پیچھے کیوں ہٹے؟ لمس کے سوال پر وہ ایک دم مڑا تھا، دل ایک دم گھبرایا تھا۔ لمس کی آگاہی شارق حیدر کو پستی کی جانب دھکیلنے لگی تھی۔ محبت کھو دینے کا دکھ کم تھا جو اپنا دیا ہوا دھوکہ بھی کھل کر سامنے آ گیا تھا۔ بیڈ سے اتر کر لمس اس کی جانب بڑھی تھی۔ حیران ہو رہے ہو، مجھے پتہ کیسے چلا سب؟ وہ طنزیہ بولی تھی۔ شارق ساکت کھڑا تھا۔ جھوٹ و مکاری کب تک چھپ سکتی ہے شارق حیدر؟ تم نے جو کیا اس کے لیے لمس انصاری نے یہی سزا سوچی تمہارے لیے کہ تم مجھے کھو دو۔ لمس کبھی تمہاری نہیں بنے گی، اور وہ بیا، وہ کبھی تمہاری تھی ہی نہیں، لمس نے کہتے ساتھ ہی گھونگھٹ اٹھایا تھا۔ شارق حیدر دنگ ہو گیا تھا۔ کئی پل تو وہ کچھ سوچ بھی نہیں پایا، پھر ایک دم آگے بڑھا اور لمس کو خود میں بھین چکا تھا۔ یہ آنٹی کون ہے اور یہاں تم مجھے کیوں لائے ہو؟ اماں سے باتیں کرنے کے بعد سمت کمرے میں آیا تھا جہاں بنین پہلے ہی آ چکی تھی، تو وہ چارپائی سے اٹھتے ہوئے نارمل لہجے میں اس سے پوچھنے لگی تھی، البتہ چہرے پر غصہ برقرار تھا۔ سمت اس کے پاس سے گزر کر چارپائی پہ بیٹھ گیا تھا جو اپنے جوتے اتار رہا تھا۔ جب خود کو اگنور کیے جانے پر بنین فوراً اس کے سر پر پہنچی تھی۔ تم جواب دینا پسند کرو گے یا چپ کا روزہ رکھ کے نکلے ہو گھر سے، یا پھر کوئی نئی چال چل رہے ہو مجھے یہاں قید رکھنے کے لیے؟ دیکھو سمجھ، جو بھی کرنا چاہتے ہو سامنے سے کرو، یوں گیمز کھیلنا، خود کو اچھا بنا کر پیش کرنا، فری میں نمبر حاصل کرنا،
وہ مزید بول رہی تھی جب سمر نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچتے اپنے ساتھ بٹھایا تھا۔ اچانک افطار پہ وہ بک لائی تھی اور پھر سنبھلتے ہوئے ایک زبردست گھوری سے اسے نوازا تھا۔ یہ ویلی کی پرانی ملازمہ ہے، انہوں نے ماں بن کر پالا ہے مجھے، اس وقت مجھے سب سے زیادہ بھروسہ ان پہ ہے۔ تمہیں کچھ دن کے لیے یہاں رہنا ہے، جب تک خود آ کر میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے جاتا۔ سمر سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ کیا تمہاری باتوں کا مطلب سمجھوں میں کہ تم پر اپنے دادا کی سچائی بھی کھل چکی ہے؟ بنین نے چونکتے ہوئے دیکھا تھا، آنکھوں میں یکدم چمک ابھری تھی۔ سمر نے گردن موڑ کے اسے دیکھا تھا۔ میں نے جو کہا اس پر دھیان دو بنین، اس گھر سے باہر مت نکلنا، اور یہاں سگنل نہیں ہوتے تو فون رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میرے کچھ لوگ یہاں پر ہوں گے، کوئی بھی مسئلہ ہوا تو وہ سنبھال لیں گے۔ اس کا لہجہ اب بھی نہیں بدلا تو بنین نے اکتائے ہوئے منہ کے زاویے بگاڑے تھے۔ مجھ پر اتنا آسان کر دینا کہ ہادی کو میری خیریت بتا دینا، کہ میرے ماما اور پاپا پریشان نہ ہوں۔ بنین اپنے بندے بالوں کو کھولتے ہوئے بولی تو سمر نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ تمہاری خیریت پہنچ جائے گی، ہادی کو درمیان میں مت لاؤ۔ سمر کھڑا ہوتے ہوئے بولا تو بنین اس کی جانب گھومی تھی۔ میرے گھر والوں سے دور رہنا مسٹر سمر، مجھے تم پر صرف اپنے حوالے سے بھروسہ ہے، اپنے گھر والوں کے حوالے سے نہیں۔ اس نے بنا لگی پٹی رکھے طنز کیا تو سمر نے اس کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ مجھ پہ بھروسہ ہے مطلب کیا مان چکی ہو مجھے اپنا ہسبینڈ؟ سمر نے اپنا ہاتھ اس کے چہرے پر آتے بالوں کی جانب بڑھایا تو بنین 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ بہت خوش فہمی ہے تمہیں سمر، ساری دنیا فی الحال مجھے مسز ہادی ہی سمجھتی ہے، پہلے ہمارے نکاح کا ثبوت لاؤ۔ بنین کی بات پر سمر کے جبڑے تنے تھے۔ یہ جو تمہاری تان ایک ہی بات پر آ کر ٹوٹتی ہے نا، اس کا حل بھی اگلی بار ساتھ لاؤں گا۔ وہ دانت پیستا ہوا بولا تو بنین نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے تھے۔ کچھ دیر تک میں واپس چلا جاؤں گا، تمہارا سامان کل آ جائے گا یہاں، اور کچھ چاہیے ہو تو بتا دو۔ سکون، چارپائی پہ وہ بیٹھتے ہوئے بولی تو اس کے جواب پر سمر مسکرایا تھا۔ وہ تو تمہاری زندگی میں کبھی نہیں آئے گا۔ وہ اسے چڑھاتے ہوئے اس کے قریب آ کر بیٹھا تو بنین نے اس کے کندھے جوڑ کر بیٹھنے پر اسے پیچھے دھکیلا تھا، جس کا سمر پر اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ ہنستا ہوا اس کے کندھے پر سر رکھ گیا تھا۔ اپنی حد میں رہو سمر، بنین قسمت آ کر پیچھے ہوئی تھی۔ اپنا موڈ ٹھیک کرو، ویسے بھی کچھ ہی دن میں تم سے مل نہیں پاؤں گا، تو یہی سوچ کر خوش ہو جاؤ، شان کو ہوش آ جائے۔ اس کے بعد میں پوری زندگی تم لوگوں کی شکل نہیں دیکھوں گی مسٹر سمر۔ وہ سمر کا چہرہ دیکھتی دل ہی دل میں بولی تھی۔ سمر اپنی ہی جانب اسے تختہ پا کر آڑا ہی چارپائی پر لیٹ گیا تھا، دونوں ہاتھوں سے سر کے نیچے تکیہ بنائے وہ آنکھیں مون گیا تھا۔ تم جانے والے تھے یہاں سے؟ اسے سونے کی تیاری پکڑتا دیکھ کے بنین نے اونچی آواز سے ٹوکا تو سمر کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ کچھ دیر تمہاری موجودگی مزید محسوس کر لوں، وہ دل ہی دل میں بولا تھا۔ البتہ اس کی مسکراہٹ بنین کو چڑھانے کا سبب بن چکی تھی۔ زیر بحث آئے محبت کی کہانی ایک روز، اور یکلخ کوئی مجھ کو کہے تمہارا کہہ دے۔ آپ اتنی رات کو فون کیوں کر رہے ہیں؟ عطرت بیگم کے ساتھ سوئی حوریہ کا فون رنگ ہوا تو اس نے نمبر دیکھتے ہوئے فون اٹھایا تھا، اور عطرت بیگم کو سویا پا کر کمرے سے باہر آئی تھی اور سرگوشی میں پوچھا تھا، کل تمہارے بھائی سے میں بات کرنے والا ہوں، جب وہ تم سے پوچھے تو رضامندی دے دینا۔ اگر پڑھائی کا بہانہ بنایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا حور۔ سوال کے بدلے دھمکی سن کر حوریہ نے منہ بسوڑا تھا۔ آپ ہمیشہ دھمکاتے رہتے ہیں، اپنی زندگی میں یہی سیکھا ہے میں نے، اسی طریقے سے ہر بات منوائی جاتی ہے، دھمکا کر، دوسرے کو زیر کر کر۔ بابر کا لہجہ کڑوا تھا مگر اس کا دماغ کہیں ماضی کی تلخیوں میں گھوم رہا تھا۔ لیکن جن سے محبت ہو انہیں محبت سے ڈیل کیا جاتا ہے، حوریہ نے دھیمے لہجے میں کہا تھا۔ کس نے کہا مجھے محبت ہے؟ مجھے محبت نہیں ہو سکتی حور، دوبارہ یہ لفظ زبان پر مت لانا۔ بابر کی تلخ بات پر حوریہ کے آنسو نکلے تھے۔ وہ بات بات میں اتنا بدل جاتا ہے کہ جس طرح کوئی لہجہ بدل جاتا ہے۔ یہ آرزو تھی کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ چلیں، مگر وہ شخص تو راستہ بدل جاتا ہے۔ رتیں وصال کی اب خواب والی ہونے والی ہیں کہ اس کی بات کا لہجہ بدلتا جاتا ہے۔ رہا جو دھوپ میں سر پر میرے وہی آنچل، ہوا چلی ہے تو کتنا بدلتا جاتا ہے۔ یہ بات کر جسے دنیا بھی معتبر سمجھے، تجھے خبر ہے زمانہ بدلتا جاتا ہے۔ اگر محبت نہیں ہے تو اتنے مہینوں سے جو ہمارے درمیان ہے اسے کیا نام دیں گے آپ؟ حوریہ نے اپنی سسکیاں دباتے ہوئے بولا تھا۔ ایک وعدہ ہے، کسی بہت اپنے کا۔ حوریہ کو اس کی آواز سے لگا جیسے وہ مسکرایا ہو۔ بھائی سے کیا کہیں گے آپ؟ حوریہ نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہی جو سچ ہے، اب سو جاؤ، بابر نے کہہ کر فون بند کر دیا تھا۔ حوریہ وہیں بیٹھ گئی تھی۔
بار بار بابر کا جملہ ذہن میں گونج رہا تھا۔ کچھ پل گزرے تھے جب موبائل پر دوبارہ بیپ ہوئی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو بابر کا میسج تھا۔ مجھے تکلیف ہوتی ہے تمہارے آنسو سے، یہ پہلی اور آخری بار بہنی چاہیے ہون۔ بابر کا میسج پڑھتے ہی وہ روتے روتے ہنسی تھی۔ جھوٹ بولتے ہیں کہ محبت نہیں ہے۔ چہرے پر خوشی چھا گئی تھی، دل ایسے دھڑکا تھا مانو کوئی خزانہ مل گیا ہو۔ دوسری جانب بابر سگریٹ سلگائے بیلکنی میں کھڑا تھا۔ ہادی اسے ملنا چاہتا تھا، وہ بھی اسے مل کر ایک فیصلہ دینا چاہتا تھا تاکہ اپنا کام ختم کر کے اپنا رستہ الگ کر سکے۔ کہاں ہو تم؟ تمہیں اس لڑکی کو مارنے کا کہا تھا بابر۔ اس کا فون رنگ ہوا تھا۔ فون اٹھانے پر ملک تراب کی کرخت آواز سن کر اس نے فون کو کان سے ہٹایا۔ چہرے کے زاویے بگڑے تھے۔ اپنی سیاست پہ دھیان دے ڈیئر گرینڈ فادر۔ بابر جو کام لیتا ہے اسے پورا کرتا ہے، وہ ریلیکس انداز میں بولا تھا۔ وہ لڑکی سمد کے فلیٹ سے غائب ہے، سمد نہیں جانتا وہ کہاں ہے۔ ڈھونڈو اس لڑکی کو اور جلد سے جلد اس معاملے کو ایک طرف لگاؤ۔ ملک تراب علی کا انداز ایسا تھا گویا اگلے سیکنڈ ہی ان کا کام کر دیا جائے۔ بابر مسکرایا تھا ان کی حالت پر۔ آپ نے کبھی سوچا اگر آپ کے ڈیئرسٹ گرینڈ سن آپ کو سچائی پتہ لگ جائے گی تو وہ کیا کرے گا؟ شاید تم اپنی ماں کا انجام بھول گئے ہو لڑکے، تبھی تو ہمارے آگے سر اٹھانے لگے ہو۔ ملک تراب علی کی ٹون فوراً بدلی تھی، لہجے میں صفاقیت در آئی تھی۔ آپ کے حق میں یہی بہتر ہوگا کہ میں وہ سب بھول جاؤں۔ بابر نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے کال کاٹ دی تھی۔ آنکھوں میں یک لخت لہو اتر آیا تھا۔ چند دن اور گزار لو، تم سب اپنے انجام کے قریب ہو۔ گرل پہ ہاتھ رکھ کے وہ کھڑا تھا، ایک بربادی کو دعوت دیتا ہوا۔ پورا دن اس کشمکش میں گزر گیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ بیاں کو کھونا نہیں چاہتا تھا، لیکن اپنی حسد کے چلتے وہ اس لمس کی زندگی برباد کرنے کو بھی تیار نہیں تھا۔ بہت سوچ سمجھ کر اس نے اپنے لیے ایک سزا تجویز کی تھی۔ وہ محبت کا غم دل میں رکھنے کو تیار ہو گیا تھا۔ باسط سے نفرت کی وجہ کسی کو رسوا نہیں کر سکتا تھا۔ اسے پچھتاوا تھا کہ کاش وہ اس وقت سنبھل جاتا تو یوں کبھی اپنی محبت کو اپنے ہاتھوں گنوانا نہ پڑتا۔ بیا کے نمبر پر اپنا آخر میسج بھیج کر وہ اسے اپنے وعدے سے آزاد کر کے پوری طرح مخلص ہو کر لمس کی رخصتی کے لیے گیا تھا۔ ایک طرف لمس سے جھوٹی محبت کے وعدے پر شرمندگی تھی تو دوسری طرف دل میں محبت کو کھو دینے کا دکھ تھا۔ وہ اکیلا رہ کر اپنی محبت پہ ایک بار رو لینا چاہتا تھا، مگر جب لمس کے روپ میں سامنے بیا کو دیکھا تو خود کو روک نہیں پایا تھا۔ وہ سب بھول گیا تھا، اپنی ساری پلاننگ، سارے جھوٹ۔ بس یاد تھا تو اتنا کہ بس اسے بیا مل گئی تھی۔ کتنے ہی پل وہ لمس کو خود میں پیچھے کھڑا تھا جب لمس نے مزاحمت کرتے ہوئے اسے پیچھے دھکیلا تھا۔ ڈونٹ یو ڈیئر شارق حیدر، اگر میں نے اپنی زبان نہیں کھولی تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ تمہیں معافی مل گئی ہے۔ میری بات سنو بیا۔ لمس قدم پیچھے لیتی غصے سے بولی تو شارق طرف کو اس کی جانب بڑھا تھا۔ ابھی تک نیند میں ہو شارق حیدر؟ میں لمس انصاری ہوں، بھول گئے ہو تو یاد کرا دیتی ہوں۔ میں وہی لمس انصاری ہوں جسے باسط کی محبت سمجھ کر تم نے اسے چھیننا چاہا تھا۔ وہ مسلسل قدم پیچھے لے رہی تھی۔ شارق نفی میں سر ہلاتا بولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہی لمس انصاری جسے بھری محفل میں طلاق دینے والے تھے تم، وہی لمس جسے بیا کہہ کر ایک اور دھوکے کا جال بن رہے تھے تم۔ اس کی آخری بات پر وہ سچ میں تڑپ گیا تھا۔ یہ سچ نہیں ہے، وہ گھبراتے ہوئے بولا تھا۔ اپنی صفائی دینا چاہتا تھا مگر لمس کی آنکھوں اور لہجے کی نفرت اسے توڑ رہی تھی۔ میری محبت جھوٹی نہیں، تمہاری نفرت سچی ہے شارق حیدر۔ اپنی نفرت میں اندھے ہو کر تم نے باسط بھائی سے بیا کو بھی چھیننے کی کوشش کی۔ لمس نے ایک دم اس کا گریبان پکڑا تو شارق کی آنکھیں صدمے سے کھلی تھی۔ میں نہیں، زبان ساتھ نہیں دے رہی، کیوں دے گی؟ سب کچھ تو سامنے آ گیا۔ وہ اس کا گریبان چھوڑ کر پیچھے ہوئی تھی۔ کیا قصور تھا بیا کا؟ اگر میری جگہ وہ سوچ بھی نہیں پاتی تھی آگے۔ شارق نے آگے بڑھ کے اس کے ہاتھ تھامے تھے۔ میں ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا لمس، مجھے لگا وہ انکار کر دے گا، وہ کبھی اپنی محبت کو کسی اور کا نہیں ہونے دے گا۔ وہ مجھ سے لڑے گا تو میں اسے سب بتاؤں گا، باسط کا اصل چہرہ۔ میں کون سا اصل چہرہ؟ ہاں، شاید وہ چہرہ جو وہ تم سے چھپاتے آئے ہیں۔ اپنا ہاتھ چھڑا کر وہ اپنے آنسو پونچھتے ہوئے بولی تھی۔ وہ شخص جسے تم اپنا دشمن سمجھ کر دن رات اس کے لیے بددعائیں کرتے ہو، اس کو برباد کرنا چاہتے ہو، یہ اتنی بڑی گیم پلان کی۔ تم اس کے قرض دار ہو شارق حیدر، جس دن سچ جان لو گے اسے آنکھیں نہیں ملا پاؤ گے۔ لمس کے جملوں نے اسے ساکت کر دیا تھا۔ وہ وہیں کھڑا تھا جبکہ لمس اب تیزی سے اپنی جویلری اتار رہی تھی اور اپنے کپڑے بیگ سے نکالتی ایک نظر شارق پہ ڈال کے واش روم میں بند ہو گئی تھی۔
کچھ دیر بعد وہ باہر آئی تو شارق کو ویسے ہی کھڑے پایا تھا۔ کل ولیمے کے بعد میں گھر واپس جا رہی ہوں، اپنا ادھورا کام شوق سے پورا کر دینا۔ رخصتی کے بعد طلاق ہوئی تو رسوائی بھی ڈبل ہوتی ہے۔ وہ پتھر دل بنی ایک بار پھر اسے اپنے لفظوں سے مار چکی تھی۔ شارق کے لیے سر اٹھانا مشکل تھا۔ پہلے کی بات اور تھی، اب کوزہ گر ہوں میں، ٹوٹا ہوا نہیں ہوں، ہوا نہ جوڑوں گا تازہ بناؤں گا۔ گر وقت کو غرور ہے مجھ کو رلائے گا، میری بھی ضد ہے اس کو نہ یہ دن دکھاؤں گا۔ مراد کی آنکھ آس پاس ہوتی کھٹ پٹ سے کھلی تھی۔ وہ آنکھیں مسلتا اٹھ کر بیٹھا تو اس نے ہادی کو پورے کمرے میں چکر لگاتے پایا تھا۔ وہ مختلف دراز چیک کر رہا تھا جیسے کچھ ڈھونڈ رہا ہو، ساتھ ساتھ موبائل پر بھی کسی سے بات کر رہا تھا۔ کوئی پریشانی ہے؟ مراد اپنے ہاتھوں میں ہاتھ پھیر کر اسے پیچھے کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ اس کی آواز سن کر ہادی فون بند کرتا اس کے پاس آیا تھا۔ اسے یوں پاس آتے دیکھ کر مراد حیرت سے پیچھے ہوا تھا۔ مجھے کچھ دیر تک نکلنا ہے، ہو سکتا ہے آج واپس نہ آ سکوں یا 2 دن بھی لگ جائے مجھے۔ تم گھر پر رہنا اور روسا کا دھیان رکھنا، اسے کہیں جانے مت دینا اور کسی انجان کو گھر میں آنے مت دینا۔ اگر کوئی پریشانی ہوئی تو پولیس کو انوالو کرنا۔ وہ اپنا ماتھا مسلتا بول رہا تھا۔ مراد کو بھی عروسا کی فکر ہوئی تھی۔ کیا عروسا کو کسی سے خطرہ ہے؟ میں اسے واپس لے جاؤں گا، وہ بیڈ سے اترتا ہوا بولا تو ہادی نے اسے واپس بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ عروسا کو فی الحال کوئی خطرہ نہیں ہے۔ دادا دادی ٹی وی کے اتنے شوقین نہیں ہیں اور عروسا کا بھی موبائل سے لنک بس گیمز تک کا ہے، تو اس گھر میں اس کے لیے زیادہ خطرہ نہیں ہے جتنا اسے باہر نکل کر سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور جب بھی ان لوگوں کے متعلق کوئی بات سنتی ہے تو پینک ہو جاتی ہے۔ تمہیں بس اسے ان سب سے دور رکھنا ہے۔ ہادی اسے سنجیدگی سے سمجھا رہا تھا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے اگلا سوال کیا تو ہادی نے اپنے موبائل کی جانب دیکھا تھا۔ ملک تراب علی کا بیٹا غائب ہے۔ کل آخری بار اسے مال میں نکلتا دیکھا گیا تھا، اس کے بعد سے وہ غائب ہے اور وہ میری دوست کی بہن سے بھی میرا رابطہ نہیں ہو رہا۔ شاید اس کے پیچھے بھی انہی کا ہاتھ ہے، وہ پریشانی سے بولا تھا۔ تمہاری بیوی ہے وہ جسے گولی مار دی گئی تھی؟ ہادی کی اس ساری بات میں سے مراد نے اپنی مطلب کی بات پکڑی تھی۔ تم وہ کرو جس کام کی وجہ سے تمہیں یہاں روکا ہے میں نے، میری ذاتیات میں دخل اندازی مت کرو۔ وہ ایک دم ہی روڈ ہوا تھا۔ کیسے ایک دم ہی ساری بات وہ اسے بتا سکتا تھا؟ مجھے بھی کوئی خاص شوق نہیں ہے تمہاری پرسنل لائف میں گھسنے کا، وہ غصے سے بولتا ہوا اٹھ کر واش روم میں بند ہو گیا تھا۔ ہادی نے ایک نظر اسے اپنے کمرے میں ڈالی تھی جس کا حلیہ مراد یہاں رہتے ہوئے بگاڑ چکا تھا۔ احسان فراموش اسے لقب سے نوازتا ہوا وہ بیگ میں اپنی مطلوبہ چیزیں ڈالنے لگا تھا، پھر بیگ اٹھا کر کمرے سے نکل آیا تھا، سیڑھیاں اترتا ہوا اور شاہدہ بیگم کے پورشن کی جانب اتر گیا تھا۔ عروسا کے کمرے کی جانب نظر دوڑائی تو دروازہ بند تھا، مطلب وہ ابھی تک سو رہی تھی۔ اس نے ایک کاغذ پر کچھ لکھ کر دروازے سے اندر سرکا دیا تھا، پھر واپس ہوتا اپنے پورشن کے دروازے سے باہر نکل گیا تھا۔ دھیرے دھیرے آنکھیں کھلتی لمس نے مسکرا کر انگڑائی لی تھی جب اس کی نظر سامنے دیوار پر بنی اپنے ہاتھوں سے بنی اینگری برڈ پر پڑی تھی۔ اس کی آنکھیں یکدم پوری طرح کھل گئی تھیں۔ سب کچھ یاد آتے اس نے ادھر ادھر نظر دوڑا کر اس اینگری برڈ کو ڈھونڈنا چاہا تھا جو اسے صوفے پہ سوتا دکھائی دیا تھا۔ وہ بیٹھے بیٹھے سو گیا تھا۔ لمس نے اس کی عنقریب ہونے والی حالت پر سوچ کر ہی جھرجھری لے لی تھی، پھر اٹھ کر فریش ہونے کے غرض سے اپنے کپڑے بیگ سے نکالنے لگی تھی، ساتھ ہی ساتھ شورٹ کرنا نہ بھولی تھی۔ شارق کی نیند پہ خلل تو پڑا پر اس نے آنکھیں کھول لی تھی، مگر ساری رات اسی طرح بیٹھے رہنے کی وجہ سے اس کا پورا جسم اکڑ چکا تھا، گردن ہلانا تک اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ لمس ایک نظر اس پر ڈال کے واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ پیچھے وہ درد برداشت کرتا اپنے جسم کی اکڑاہٹ ختم کر رہا تھا اور فریش ہو کر باہر آئی تو شارق کو اپنا منتظر پایا تھا۔ وہ اسے نظر انداز کرتی اپنے بال سکھانے لگی تھی۔ میرا مطلب ہے لمس، مجھے میری بات سمجھانے کا موقع تو دو، وہ اس کے پیچھے کھڑا ہوتا ہوا بولا تو لمس نے اپنے بالوں کو جھٹکا دیتے ہوئے پیچھے کیا تھا۔ پانی کے چھینٹے شارق کے چہرے پر گرے تو وہ خاموش ہو گیا تھا۔ میری ایک بہت بری عادت ہے شارق حیدر، معاف کرنے میں میری ایگو ہرٹ ہوتی ہے، شاید یہ وہ واحد کام ہے جو مجھے برا بناتا ہے، شاید ظالم بھی۔ میں سمجھتا تھا تم بول نہیں سکتی۔ وہ بات بولتے وقت شارق کے چہرے کی معصومیت دیکھنے لائق تھی۔ جب لمس ہنستی ہنستی ڈریسنگ ٹیبل پر بیٹھی تھی، میں لفظوں سے جان نکالنے کا ہنر رکھتی ہوں شارق حیدر، وہ ہنستے ہنستے ایک دم سنجیدہ ہوئی تھی۔ مجھے ایک موقع بھی نہیں دو گی؟
تم محبت نہیں کرتی مجھ سے؟ کیا میرے اظہار کے بعد تمہارے دل میں میرے لیے کوئی فیلنگز نہیں آئی؟ کیا اتنا حق بھی نہیں رکھتا میں کہ تم میری بات سمجھو، میری حالت کو سمجھ کر فیصلہ کرو؟ لمز اس کے پاس سے گزر کر جانے لگی تو شارق نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکتے ہوئے کہا تھا۔ لہجے میں دنیا جہان کی بے بسی تھی۔ لمز نے نرمی سے اس سے اپنا ہاتھ چھڑوایا تھا۔ ہمارا رشتہ سارے حقوق و فرائض سے آزاد ہو چکا ہے۔ رہی بات محبت کی تو لمز انصاری کو صرف اپنے قریبی رشتوں سے محبت ہے۔ شاید لمز شارق حیدر بن کر تم سے بھی ہو جاتی، مگر جیسے میں نے کہا ہمارا رشتہ ہر طرح سے خالی ہے۔ وہ اس بار نرمی سے بولی تھی۔ شارق حیدر چاہ کر بھی اس سے آگے بول نہیں پایا تھا۔ تجھ کو اپنی ہی قسم یہ تو بتا مجھ کو، کیا یہ ممکن ہے کبھی تو مجھے حاصل ہو جائے؟ ہائے اس وقت دل زار کا عالم کیا ہو، اگر محبت ہی محبت کے مقابل ہو جائے۔